ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ 6۔ حق کے لیے وطن بھی چھوڑا۔ حبش کی پہلی ہجرت۔ عرب سے ملا ہوا حبش کا ملک ہے، وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ وہ بہت بھلا آدمی تھا، کسی پر ظلم نہ ہونے دیتا، اپنے پرائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا، چچا کی وجہ سے اور بنی ہاشم کے ڈر سے یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو بڑی اذیت دیتے ہیں، تم حبش چلے جاؤ، اطمینان ہوگا تو پھر آ جانا، وہاں اللہ کی عبادت کر سکو گے، اس کے بتائے ہوئے ڈھنگ پر زندگی تو بسر ہوگی۔ 615 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے 5ویں سال رجب کا مہینہ تھا۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، چھپتے چھپاتے حبش پہنچے۔ ان کے چلے جانے کی خبر پھیلی، کافروں کو بڑا غصہ آیا، دین کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا دین کیسا ہے؟ کافروں نے سمندر کے کنارے تک پیچھا کیا، یہ لوگ جا چکے تھے، واپس لوٹ آئے۔ حبش میں مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی تھی۔ حبش کی دوسری ہجرت۔ جو لوگ حبش گئے تھے کچھ دنوں بعد لوٹ آئے، ان کو خبر ملی کہ اب مکے میں امن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، لوگ کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں آئے تو پہلے سے زیادہ مصیبت پڑی، کافروں نے پہلے سے زیادہ ستایا۔ کیا کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھر حبش چلے جاؤ، دین پھیلاؤ، دین پر عمل کرو، مکہ اب رہنے کی جگہ نہیں۔ پھر چلے۔ یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا، قدم قدم پر کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ کافروں کو نجاشی پر بہت غصہ آیا، کچھ لوگ پیچھے پیچھے گئے، نجاشی سے ملے، مسلمانوں کی برائی کی۔ اس نے کافروں اور مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں تقریر کی۔ تقریر بہت اچھی تھی، بڑی زوردار اور پر اثر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بتلایا دعوت اسلامی سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، کیسے گندگیوں اور کن برائیوں میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے۔ پھر اللہ نے ان کے درمیان رسول بھیجا، اس پاک نبی نے ان کو اللہ کا راستہ دکھلایا، بتوں کی پوجا چھڑائی، آپس میں میل و محبت سے رہنا، سچ بولنا، دوسرے کا مال بے ایمانی سے نہ کھانا، مظلوم کی مدد کرنا، ظلم کا ہمت و استقبال سے مقابلہ کرنا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر چلنا، اور ایسی ہی بہت سی اچھی باتیں بتلائی۔ ہماری کایا پلٹ گئی، ہم اندھیرے سے اجالے میں آ گئے، سچائی اور بھلائی کو ہم نے دوپہر کے سورج کی طرح دیکھ لیا اور جان لیا۔ ہمارا یہی قصور ہے جس کے لیے ہمارے ملک اور شہر والوں نے، خاندان اور گھر والوں نے ہم کو ستانا شروع کیا۔ ہم اپنے دین کی خاطر اور جس راہ کو ہم نے اپنے لیے ٹھیک سمجھا ہے اس پر چلنے کے لیے گھر بار چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ یہاں چلے آئے تو اب یہ ہم کو یہاں بھی پناہ لینے نہیں دیتے۔ نجاشی پر اس تقریر کا بڑا اثر ہوا، وہ رونے لگا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا، آپ لوگ میرے ملک میں اطمینان سے رہیے، آپ کو کوئی نہ ستائے گا۔ کافر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، مکہ لوٹ آئے۔ بائیکاٹ۔ کافروں کو اس پر بڑا غصہ تھا۔ کمزور اور بے سہارا لوگ نجاشی کی پناہ میں پہنچ گئے۔ نیا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ ان کی صفوں سے نکل نکل کر لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ اور جو ابھی کافر ہیں وہ بھی کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی ایک نہیں چلتی، چچا باپ دادا کے دین پر ہے، پھر بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ سینہ سپر ہے۔ ان کا غصہ انتہا تک پہنچ گیا۔ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، پورا بائیکاٹ، نہ ان کو لڑکیاں دی جائے اور نہ ان کی لڑکیاں لی جائے، ان کے ساتھ خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب بند، بالکل بند۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بنی ہاشم ایک گھاٹی میں قید تھے، اس کا نام شیب ابو طالب ہے، یعنی ابو طالب کی گھاٹی۔ غلہ بند، پانی بند، ضرورت کی ساری چیزیں بند۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپتے، پتیاں اور جڑی بوٹیاں کھا کر دن کاٹتے۔ ہفتے اور مہینے اسی حال میں گزرتے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس حال میں بھی اپنے کام سے باز نہ آئے۔ بڑی کڑی آزمائش تھی جس میں پورا خاندان گھرا ہوا تھا، مگر اپنی جگہ پر اٹل تھے۔ ان کو ایک ہی دھن تھی، گھاٹے سے باہر آتے، دین پھیلاتے، لوگوں سے کہتے، پتھر کے ان بے بس بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ 2 سال سے زائد اس عالم میں گزر گئے۔ اس مدت میں عورتوں اور بچوں نے، بوڑھوں اور جوانوں نے وہ مصیبتیں اٹھائی کہ خدا کی پناہ کافر سمجھتے تھے اس بائیکاٹ سے بنی ہاشم کی ہمت پست ہو جائے گی، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ ان کا ساتھ چھوٹنے کے ڈر سے بتوں کی برائی سے باز آ جائیں گے۔ وہ پکار جس سے ان کے دل لرزتے تھے مکے کی پہاڑیوں میں نہ گونجے گی، مگر یہ کچھ نہ ہوا۔ آپ نے اپنے کام کو ذرہ برابر دھیما نہ کیا، رفتار بڑھتی ہی گئی، کام بڑھتا ہی رہا، دین پھیلتا ہی رہا۔ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز۔ کافروں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا دل اندر سے پکارتا تھا، یہ زیادتی اور ظلم ٹھیک نہیں، یہ بچوں کا بلکنا، بوڑھے مردوں اور عورتوں کا ایک گھونٹ پانی اور سوکھے کھجور کے لیے ترسنا اور اس پر قہقہے لگانا بڑی سنگ دلی ہے۔ اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے، اس زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھانا بزدلی ہے۔ وہ اکٹھا ہوئے، 5 آدمی تھے۔ رات کو انہوں نے طے کیا کل بات چیت ہو، اس ظالمانہ معاہدے کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے جو کعبے پر لٹک رہا ہے، بائیکاٹ ختم ہو۔ صبح ہوئی، کعبے میں کافر اکٹھا تھے۔ ان میں سے ایک نے گفتگو شروع کی، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بچے اور عورتیں آرام سے سوتے ہیں اور بنی ہاشم پر فاقے گزر رہے ہیں۔ ابو جہل بیچ میں بول اٹھا، تم ہی بنی ہاشم کی طرفداری کرنے آئے ہو؟ دوسرے نے کہا، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ظلم اب برداشت نہ کیا جائے گا۔ تیسرے، چوتھے اور 5ویں نے بھی ساتھ دیا۔ اس مجموعہ میں اور بھی لوگ تھے جن کا دل اندر سے آواز دیتا تھا کہ یہ زیادتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نیکی اور دکھ مصیبت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنے اور دین پھیلانے سے ذرہ بھی نہ ہچکنے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ دشمن بھی اس کے اثر سے نہ بچ پاتے تھے۔ اب ہر طرف سے لوگ پکارنے لگے، معاہدے کو چاک کر ڈالو، بائیکاٹ ختم ہو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ کعبے کے دروازے کی طرف لوگ بڑھے تو دیکھتے ہیں سارا کاغذ دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام باقی ہے، جو جھوٹ تھا مٹ گیا اور جو سچ تھا باقی رہا۔ بائیکاٹ ختم۔ 2 سال سے زیادہ زمانے شعبے ابو طالب میں قید کر گزارنے کے بعد بنی ہاشم کو کھلی فضا میں سانس لینے کی مہلت ملی، بائیکاٹ ختم ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔